ویلکم ٹو مائی ڈیئر فرینڈ. آج کے اس ویڈیو میں ہم لوگ پڑھنے والے بہار ڈی ایل ایڈ کا موسٹ امپورٹنٹ کوشچن اردو کے لیے جو پریویس ایئر کوشچن ہے. زیادہ چانس اس کوشچن کا آنے کا ہے ایز کمپیئر ٹو اندر کوشچن کیونکہ یہ پریویس کوشچن ہے. چلیے پہلا کوشچن دیکھتے ہیں. درست املے کی نشاندہی کیجیے. دیکھیے اس میں کیا ہے, اعتراض ہو جائے گا یہ درست املا. اس میں دیکھیے لاسٹ میں کیا آتا ہے, زاد آتا ہے. لاسٹ میں زا نہیں ڈالنا, زال نہیں ڈالنا ہے اور زا نہیں ڈالنا ہے. آپ کو دیکھنا ہے کیا لاسٹ میں کیا آنا چاہیے, زاد آنا چاہیے. اس کے بعد کیا آنا چاہیے, را. اس میں تا آ گیا, یہ بھی غلط ہو جائے گا. تا اور را زاد آنا چاہیے. چلیے اگلا کوشچن دیکھتے ہیں ہم لوگ. کوشچن کہہ رہا ہے وہ فعل ماضی جس میں تمنا یا شرط کا اظہار ہو. کیا ہو, جس میں تمنا اور شرط کا اظہار ہو, اس کو کہتے ہیں تمنا. ماضی تمنائی یا کہتے ہیں یا ماضی شرطیہ. اب کوئی بچہ دیکھا تمنائی پوچھ رہا ہے تو مار دیے تمنائی. کیا بول رہا ہے, تمنا پوچھ رہا تھا, مار دیے تمنا. لے بھائی غلط ہو گیا. آپ کو پورا آپشن پڑھنا ہے. آپ کو کیا کرنا, پورا آپشن پڑھنا ہے. ماضی شرطیہ یہ دونوں کو تھا, دونوں ایک ہی نام ہوا. ماضی تمنائی یا ماضی شرطیہ ایک ہی نام ہوا. تو آپشن نمبر سی از دا رائٹ آنسر ہو جائے گا. اس میں کیا پایا جاتا ہے, اس میں تمنا پایا جاتا ہے. جیسے کہ میں دوڑتا, تو لاسٹ میں کیا لگ جاتا ہے, کاش میں کھاتا, کاش میں کھاتا. تو اس میں کیا لگا رہتا ہے, لاسٹ میں تا لگا رہتا ہے. سمجھے, اس کا ٹرک ہوتا ہے. تو اس کو ماضی تمنائی ماضی شرطیہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. چلیے اگلا کوشچن ہے کون اور کیا. ضمیر کی کون, ضمیر کی کس قسم کی مثال ہے. ٹھیک ہے. تو کون اور کیا, جیسے کہ کون آیا, کیا چیز ہے. تو آپ کو یہاں دکھائیں گے کون جو ہے وہ کیا ہے, وہ کیسے ضمیر استفہامی ہے. دیکھیے دروازے پر کون آیا, کہ اس میں کون کیا ہوا, سوال پوچھنے کے لیے. دروازے پر کون آیا, یہاں کون کسی شخص کا نام کی جگہ آیا. کس چیز کی جگہ ہے, کسی شخص کے نام کی جگہ جو زندہ آدمی ہے. چلیے اب دیکھیے میں بتاتا ہوں. کیا تم نے میز پر کیا رکھا ہے, تم نے میز پر کیا رکھا ہے. میز پر کوئی سامان رکھا ہے تو وہ تو مردہ ہے نا. یہاں کیا کسی چیز کے نام کی جگہ آیا ہے, کسی بھی چیز کے نام کی جگہ ہے. تو آپ سمجھ گئے کیا آیا یہاں پہ, کسی بھی چیز کے نام کی جگہ ہے. آگے کہہ رہا ہے کہاں, وہ آج کہاں جائے گا. یہاں کہاں کسی جگہ کے نام کی جگہ استعمال ہوا ہے. تو سمجھ گئے. چلیے اگلا کوشچن دیکھتے ہیں. اب دیکھیے ضمیر تنکیری کسے کہتے ہیں. ضمیر تنکیری اس چیز کو کہتے ہیں جس کا کیا ہو, جس سے کوئی خاص چیز مراد نہیں ہو. جس سے کوئی خاص چیز مراد نہیں ہو, خاص چیز مراد نہیں ہو. سمجھے کیا ہے ضمیر تنکیر, جس سے خاص چیز مراد نہیں ہو. جیسے کہ کیا ہو گیا, اس میں بعض ہو گیا, کچھ ہو گیا, یہ سب کیا ہو گیا, ضمیر تنکیری ہو گیا. کیا ہو گیا یہاں پہ دیکھیے, بعض ہو گیا, کچھ ہو گیا, یہ سب کچھ یہ سب کیا ہو جائے گا, ضمیر تنکیری. ضمیر شخصی, دیکھیے ضمیر شخصی جو کسی شخص کے جگہ پہ آتا ہے اسے کہتے ہیں ضمیر شخصی. جیسے کہ یا لوگ, وا لوگ, تم لوگ, یہ سب کیا ہو گیا ضمیر شخصی. اس کو 3 بھاگوں میں بانٹا گیا. کتنے بھاگوں میں, 3 بھاگوں میں. ایک ہوتا ہے متکلم, ایک ہوتا ہے خطاب جس کو خطاب کرتے ہیں, اور ایک غائب جو جس کے بارے میں بات کیا جاتا ہے. سمجھ گئے. چلیے فرسٹ پرسن, سیکنڈ پرسن, تھرڈ پرسن اسی کو کہا جاتا ہے. کوشچن کہہ رہا ہے موسیٰ کلیم اللہ, عیسیٰ روح اللہ. اسم کی کون, اسم کی کس قسم کی مثال ہے. دیکھیے یہ کیا ہے, یہ لوگوں کی طرف سے دیا گیا. تو یہ کیا ہوتا ہے, لقب ہوتا ہے جو لوگوں کی طرف سے کیا جاتا ہے. ایک ہوتا ہے خطاب جو گورنمنٹ کی طرف سے دیا جاتا ہے. گورنمنٹ کی طرف سے دیا جاتا ہے اس کو کیا بولیں گے, خطاب بولا جاتا ہے. جیسے کیا ہو گیا, بھارت رتن ہو گیا, بھارت رتن ہو گیا. اب دیکھیے کنیت کسے کہتے ہیں. کنیت اس چیز کو کہتے ہیں جو کیا رشتہ کے بنا پر نام ملے. جیسے ابو سفیان ہو گیا, جس میں کیا لگا ہوا, ابو لگا ہوا ہے. جس میں ابو ہو گیا, امّے ہو گیا, اس طرح کی چیزیں جو لگی رہتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے, کنیت ہوتا ہے. آپ سمجھنا آپ کو عرف کیا ہوتا ہے, جو اصلی نام کے بجائے جو پیار سے کہا جاتا ہے, محبت سے کہا جاتا ہے, یا دشمنی سے کہا جاتا ہے, اس کو کیا بولتے ہیں, عرف بولتے ہیں. جیسے پپو ہو گیا, سمجھ رہے ہیں نا, پپو ہو گیا, کلو ہو گیا, کلوا ہو گیا, ایسے بولتے ہیں نا کلوا. تو دیٹ مینس وہ کیا ہوا, عرف ہو گیا. اوکے. چلیے اگلا کوشچن ہے, جمیل فٹ بال کھیل رہا ہے. اس جملے میں فعل کی نشاندہی کیجیے. کہ فعل کا مطلب کام, تو کام کیا کر رہا ہے وہاں پہ, کھیل. یہاں پہ کھیل نہ رہا ہے, یہ کھیل رہا ہو جائے گا. یہاں پہ ضمیر کیا ہو جائے گا, یہاں پہ جمیل ہو جائے گا. یہاں پہ اسم ہو جائے گا. ٹھیک ہے, ناؤن کہتے ہیں. اس کے بعد دیکھیے یہاں پہ فٹ بال کھیل رہا ہے. ٹھیک ہے. چلیے اگلا کوشچن دیکھتے ہیں ہم لوگ. کوشچن کہہ رہا ہے اس میں سے خطوط کا مجموعہ کیا ہے. تو خطوط کا مجموعہ کیا ہے, غبار خاطر ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا, غبار خاطر خطوط کا مجموعہ ہو جائے گا. چلیے
اگلا کوشچن کہہ رہا ہے جملے کے خاتمے پر ذیل میں سے کس علامت کا استعمال کیا جاتا ہے؟ تو علامت اس کو کیا بولتے ہیں؟ یہ آپشن نمبر اے ہو جائے گا۔ تو دیکھیے اس کو کیا کہا تھا؟ اس کو کہا تھا رابطہ، اس کو کیا تھا؟ وقفہ کہا تھا۔ وقفہ مطلب کیا ہو گیا؟ جو ایسا جملہ جو اچھے سے جڑا ہو، اس میں اس کا یوز کیا تھا، ٹھیک ہے؟ اچھے سے جڑا ہو مطلب بہت ہی گہری تعلقات ہو، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیے اس کو بولتے ہیں فجائیہ کہا تھا، اس کو کیا بولتے ہیں؟ فجائیہ، ٹھیک ہے؟ اور یہ دیکھیے یہ جو ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ خاتمہ۔ خاتمہ مطلب لاسٹ میں، اب بولتے ہیں نا ختم ہو گیا تو اسی طرح خاتمہ، ٹھیک ہے؟ بول رہے جملے کے خاتمے پر یہ والا لگتا ہے خاتمہ، ٹھیک ہے؟ تو ڈسٹ ٹائپ کا لیتا ہے۔ چلیے اگلا کوشچن آپ کی خدمت میں، عرش کی ضد کیا ہے؟ عرش مطلب کیا ہو گیا؟ اوپر، اور اس کے بعد دیکھیے نیچے کیا ہو جائے گا؟ فرش ہو جائے گا، اوکے؟ یہ زبان جو ہے نا، زمین بھی نیچے ہوتا ہے، مطلب آپ کا جو زبان میں پوچھا گیا اسی زبان میں آنسر دینا ہے تو غلط ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ چلیے اگلا کوشچن دیکھتے ہیں، کہہ رہا ہے کہ معلم کی حیثیت سے تلفظ کی درستگی کے لیے ذیل میں سے کون سا عمل استعمال میں لائیں گے؟ تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ روزانہ ایک صفحہ تحریر کرنے کے لیے کہیں گے، یا درست سن کر درست بولنے کی تلقین کریں گے؟ تو آپ کو یہی کرنا ہے، درست سن کر درست بولنے کی تلقین کرنا ہے میرے دوست۔ کیا کرنا ہے؟ درست سن کر درست بولنے کی تلقین کرنا ہے۔ خوب لکھنے کے لیے دیں گے؟ بالکل نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں۔ چلیے اگلا کوشچن کہہ رہا ہے مٹھی گرم کرنا، محاورے کا ارتھ کیا ہوتا ہے؟ یہ مٹھی محاورے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس کو آپ اکیلا بول دیجیے گا تو اگلے آدمی کو کچھ نہ سمجھ میں آئے، اسی کو کہتے ہیں محاورہ۔ اور کہاوت اور ضرب المثال جو ایسی چیز ہوتا ہے جس کو آپ اکیلے بھی بول دیجیے گا تو پورا میننگ اس کو سمجھ میں آئے گا۔ جیسے عام گٹھلیوں کے دام، یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ ہو جائے گا ضرب المثال اور کہاوت، دونوں ایک ہی چیز ہوتا ہے۔ اب یہاں دیکھیے مٹھی گرم کرنا تو کیا ہو جائے گا؟ رشوت لینا۔ چلیے اگلا کوشچن دیکھیے، کوشچن کہہ رہا ہے زید آتا ہے کس فعل کی مثال ہے؟ تو زید آتا ہے تو فعل حال نہ ہو جائے گا۔ ماضی مطلب جو بیت گیا اس کو کیا بولیں گے؟ فعل ماضی کہتے ہیں۔ چلیے اگلا کوشچن کہہ رہا ہے حقیقت کی جمع ذیل میں درست انتخاب کیجیے۔ تو حقائق کو نہیں ماننا ہے۔ کتنا بچہ دیکھتے ہیں کہ حقائق کو مان لیتا ہے، یہاں پہ حقائق ہو جائے گا، کیا ہوگا؟ حقائق۔ حقیقت کی جمع کیا ہو جائے گا؟ حقائق۔ چلیے اگلا کوشچن آپ کی خدمت میں، مندرجہ ذیل متبادل میں سے درست خطاب کی مثال کا انتخاب کیجیے۔ کیا بول رہا ہے؟ خطاب۔ خطاب مطلب کیا ہوتا ہے؟ خطاب مطلب کیا ہوتا ہے آپ کو یہ بتانا ہے کمنٹ میں۔ خطاب کا مطلب ہوتا ہے جو کیا ہو؟ گورنمنٹ کی طرف سے ملے۔ لقب جب جو لوگوں کی طرف سے، مطلب لوگ سماج جو دیتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ لقب۔ لوگ سب کی طرف سے ملتا ہے، کیا بولتے ہیں؟ اس کو بولتے ہیں لقب، جو لوگ سب دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، خطاب کیا بولتے ہیں؟ خطاب جو گورنمنٹ کی طرف سے تھا، بھارت میں کتنا گورنمنٹ دے گا؟ بلبلِ ہند لوگوں کی طرف سے ملا۔ اور کیا ہو جائے گا؟ بنت زینب، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ کنیت ہو جائے گا۔ ابو جہل، یہ بھی کنیت ہو جائے گا۔ بنت لگاؤ یا ابو لگاؤ، یہ سب کنیت میں آتا ہے۔ بلبلِ ہند یہ کیا ہے؟ یہ لقب ہے۔ چلیے اگلا کوشچن دیکھیے آپ کی خدمت میں، کہہ رہا ہے کہ اس میں اعلیٰ کی مثال کی درست انتخاب بھی۔ اعلیٰ مطلب کیا ہوتا ہے؟ کوئی بھی انسٹرومنٹ کا نام۔ تو ندی کا انسٹرومنٹ ہے؟ بالکل نہیں۔ لال قلعہ انسٹرومنٹ ہے؟ بالکل نہیں۔ ندی کیا ہو جائے گا؟ ندی ہو جائے گا اس میں نکرہ ہو جائے گا۔ نکرہ مطلب کوئی خاص نام نہیں ہے، تو کیا ہو جائے گا؟ اس میں نکرہ۔ لال قلعہ کیا ہے؟ اس میں معرفہ، یہ کیا ہے؟ خاص نام ہے، پراپر نام کہیں گے اس کو۔ خاص جو نام ہے اس کو کیا بولیں گے؟ اس میں کیا بولیں گے؟ اس میں معرفہ کہا جاتا ہے۔ اس میں معرفہ کتنی قسمیں؟ 7 قسمیں۔ کتنی قسمیں؟ 7 قسمیں۔ اور دیکھیے مہرنی، اس کا مطلب ہوتا ہے ناخن کاٹنے والا انسٹرومنٹ۔ کیا ہوتا ہے؟ ناخن کاٹنے والا انسٹرومنٹ۔ چلیے یہ صحیح ہو جائے گا۔ علامہ اقبال کیا ہے؟ یہ اس میں ہو جائے گا نام، کسی خاص نام ہو گیا۔ چلیے اگلا کوشچن آپ کی خدمت میں، مزاحیہ مضامین کی ضمن میں کس کا نام عزت کے ساتھ لیا جاتا ہے؟ تو یہ ہو جائے گا پطرس بخاری۔ اب بولنا دیکھیے بھائی، عزت سے نام نہیں لیجیے گا، کس میں؟ مزاحیہ۔ اگر تم مذاق کرو گے تو ہم بخار چھڑا دیں گے، اس کا ٹرک ہوا، ٹھیک ہے؟ اگر تم مذاق کرو گے تو ہم کیا کریں گے؟ بخار چھڑا دیں گے میرے دوست۔ چلیے اگلا کوشچن آپ کی خدمت میں، کوشچن کہہ رہا ہے کہ لفظ ذی روح
اور پیامبر میں لاحقے کا انتخاب کیجیے۔ لاحقہ مطلب لاسٹ میں آتا ہے، تو یہاں کیا ہو جائے گا؟ بر جو ہے کیا آ رہا ہے؟ لاسٹ میں آ رہا ہے، تو کیا ہو جائے گا؟ بر از دا رائٹ آنسر۔ چلیے اگلا کوشچن کیا کہہ رہا ہے؟ درست جملے کا انتخاب کیجیے۔ لڑکے کرکٹ کھیل رہا ہے، کیا ہے؟ رہا ہے۔ یہاں پہ دیکھیے لڑکے ہے تو لڑکی کیا ہے؟ پلر ہے، تو پلر کے ساتھ پلر نہ آئے گا، تو ہے رہتا ہے نا، تو اس میں پلر مانا جاتا ہے جو رہتا ہے اس میں سنگولر مانا جاتا ہے، ٹھیک ہے، واحد مانا جاتا ہے۔ جمع کے ساتھ کیا چاہیے؟ جمع چاہیے نا، تو ہے نا جمع ہوا، تو یہ تو ہے ہی نہیں، لڑکے ہیں۔ اب دیکھیے لڑکیاں اسکول جا رہی ہے، یہ کیا ہے؟ لڑکیاں مطلب پلر ہے لگا ہوا، تو ہو گیا نا، بات تو بن گیا، یہی رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ تیسرا دیکھیے لڑکے اسکول جا رہی ہے، ہاں لڑکی اسکول جا رہی ہے، تو لڑکی دیکھیے لڑکی ہے، ایک لڑکی ہے اسکول جا رہی ہے، تو یہ پلر نہ لگ گیا، تو غلط نہ ہو گیا۔ اب دیکھیے لڑکا ناچ رہے ہیں، تو لڑکا سنگولر ہے، تو سنگولر کے ساتھ کیا رہے ہیں، تو یہ نہ لگے گا۔ چلیے اگلا کوشچن آپ کی خدمت میں، کوشچن کہہ رہا ہے درست جملے کا نشاندہی کیجیے۔ یہ بھی وہی ہے، امجد نے بولا، امجد نے کہا۔ دیکھیے بولا کے ساتھ نے نہیں آئے گا، کہا کے ساتھ نہیں آتا، امجد نے کہا، تو یہ رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اس میں وہی غلطی ہوئی ہے، تو کیا آتا ہے؟ کہا کے ساتھ نہیں آتا ہے، بولا کے ساتھ نے نہیں آتا، اس میں بھی یہ محمود نے کہا۔ چلیے اگلا کوشچن دیکھتے ہیں، تو آپشن نمبر بی از دا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ چلیے آپ کی خدمت میں نیا کوشچن ہے، کیا ہے؟ ہوا دنیا سے کوچ کر گیا، مدر ذیل میں سے حروف فجائیہ کا انتخاب کیجیے۔ حروف فجائیہ کیا ہو جائے گا؟ ہو جائے گا، سائن آف اسکلائمیشن انگلش میں کہتے ہیں، تو یہاں پہ کیا ہو جائے گا؟ حروف فجائیہ ہو جائے گا۔ چلیے اگلا کوشچن آپ کی خدمت میں، کوشچن کہہ رہا ہے طالبہ کو زبان سیکھنے کے لیے اسکول روزانہ کیا ہونا چاہیے؟ جانا چاہیے۔ جانا ضروری نہیں ہے، تو بالکل غلط ہے، جانا چاہیے۔ اس طرح کے سمپل کوشچن بھی آپ کو ایگزام میں دیکھنے کو ملے گا۔ ہر ایک کوشچن بھاری ہی نہیں ہوتا ہے، ہارڈ ہی نہیں ہوتا ہے، کوشچن ہارڈ ہوتا ہے تو کتنا زیادہ سے زیادہ 3 سے 4 کوشچن ہی ہارڈ ہوگا، تو باقی کا 20 سے 21 کوشچن تو آپ ایزی ہے، آرام سے بنا سکتے ہیں۔ چلیے اگلا کوشچن کہہ رہا ہے استاد کی مؤنث کا درست انتخاب کیا ہو جائے گا؟ یہ ہو جائے گا استانی ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا؟ استانی۔ استادنی نہیں ہوگا، ماسٹرنی نہیں ہوگا، یہ دونوں کافی بچوں کو دیکھتے ہیں کہ استادنی مار دیتے ہیں، یہ ہوتا ہے استانی۔ کیا ہوتا ہے؟ استانی، کیا بولتے ہیں؟ استانی بولتے ہیں۔ چلیے اگلا کوشچن آپ کی خدمت میں، کوشچن کہہ رہا ہے نعت شریف میں کس کی بڑائی اور تعریف کی جاتی ہے؟ تو نعت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جاتی ہے، اور حمد میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جاتی ہے، اور منقبت میں صحابہ اکرام اور اولیاء اکرام کی تعریف کی جاتی ہے۔ سمجھ گئے؟ یہاں پہ کیا ہو جائے گا؟ اب کیا پوچھا جا رہا ہے؟ یہاں پہ نعت پوچھ رہا ہے، تو نعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حمد میں اللہ تعالیٰ کی، صحابہ اکرام اولیاء اکرام میں کس میں؟ منقبت میں، ٹھیک ہے۔ چلیے اگلا کوشچن آپ کی خدمت میں، کوشچن کہہ رہا ہے ذل میں سے کس لفظ کا مطلب زمین ہے؟ زمین دیکھیے، زمین کس لفظ کا مطلب ہے؟ عین سے ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ راز الف رازا ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ عرض، یہ تو ہوگا ہی، تو عرض یہ عربی زبان کا لفظ ہے، عربی زبان کا، الف را زا ہوتی ہے اس میں، ٹھیک ہے، عین سے نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، الف را زا یاد رکھنا ہے، الف را زا آپ کو یہ یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے اگلا کوشچن دیکھتے ہیں، کوشچن کہہ رہا ہے شیام کل گھر جائے گا۔ دیکھیے کل جائے گا تو کیا ہے نا؟ فیوچر میں، مستقبل میں آئے گا، فعل کی قسم کیا ہو جائے گا؟ فعل مستقبل ہو جائے گا۔ حال مطلب میں ابھی آپ کو پڑھا رہا ہوں، فعل ماضی میں آپ کو پڑھا چکا ہوں، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ فعل ماضی۔ چلیے اگلا کوشچن آپ کی خدمت میں، کوشچن کہہ رہا ہے تیرے ہوتے ہوئے محفل میں جلاتے ہیں چراغ، لوگ کیا سادہ ہے سورج کو دکھاتے ہیں چراغ۔ مطلب اس کوئی آدمی کو یہاں پہ بتایا گیا ہے، اس کو سورج کی طرح بتایا جاتا ہے، لوگ کیا سادہ ہے جو کیا کرتے ہیں؟ سورج کو دکھاتے ہیں چراغ۔ مدر شاعر میں درست قافیہ کا انتخاب کیجیے۔ دیکھیے قافیہ کسے کہتے ہیں؟ جو ردیف سے پہلے آتا ہے اس کو قافیہ کہتے ہیں۔ ردیف کسے کہتے ہیں؟ ردیف جو قافیہ کے بعد آتا ہے، بات وہی ہے، کہانی ادھر سے پکڑیے یا ادھر سے پکڑیے، بات تو وہی پڑے گا نا۔ یہاں پہ دیکھیے چراغ ہے چراغ ہے، چراغ کیا ہو جائے گا؟ یہ ہو جائے گا، یہ جو نیچے میں ہے یہ ردیف ہو جائے گا۔ ردیف کیا بولتے ہیں؟ ردیف کچھ بھی پوچھ سکتا ہے نا آپ سے، تو پورا نا آپ کو یاد رکھنا ہے۔ اور یہاں پہ دیکھیے جلاتے اور کھاتے،
یہ ایک ہی وزن پہ ہے، کیا ایک ہی وزن پہ، تو یہ کیا ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا میرے دوست قافیہ۔ تو چلیے آج کے لیے اتنا ہی، ملیں گے آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں۔ تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو۔ سیٹ 4 میں ملیں گے، بنے رہیے ہمارے ساتھ۔